سے آپ نے نکاح کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں، پر دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ 8 دن پارکنج بیٹھے رہو، یہ مطلب نہیں ہر ہفتے ہی ملاقات ہو، نہ اس کے 2 مطلب علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گھر کے جو اچھے احباب ہیں، جیسے والد ہیں، والدہ ہیں، بڑے بھائی ہیں، بڑی بہن صاحبہ ہیں، ان کو اپنا نمائندہ مقرر کرے کہ مینوں تواڈے تے اعتماد ہے، تسی ویکھ کے آؤ، اونا ویکھیا تے سمجھو انہیں ویکھیا ہے۔ وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات، ایک دیکھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے، اور ایک دیکھنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ عورت بالکل آپ کے سامنے آ جائے، آپ اس کے سامنے ایک نظر آپ دیکھ لیں، قد کاٹ اس کا رنگ صورت، بس اللہ اے نوے کے نمبر لے لو تے کالاں تے دے کالاں تے جان دیو، اس کی شریعت میں اجازت ہے نہیں، ایک نظر دیکھنے کی اجازت بہرحال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب کو آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادر طریقت محترم و مکرم بھائی محمد آفتاب احمد عطاری صاحب، آپ نے مجھے حکماً فرمایا کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں، اور ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم بھائی محمد ندیم صاحب قادری، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ جو خوشیوں کا موقع بصورت شادی عطا کیا ہے، اس پر یہ انہوں نے خوبصورت محفل کا اہتمام کیا مہندی کے موقع پر۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے ہمارے ندیم بھائی ان کو اور ان کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو اور جملہ ان کے خاندان کے احباب، اور میں ضروری سمجھوں گا کہ ان کے تمام دوست اور گلی محلے والے جن دوستوں نے اس کار خیر میں ان کا تعاون کیا اور ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر و برکت عطا فرمائے، اور اس خوبصورت محفل کا صدقہ اللہ رب العزت ان پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے، اور آنے والی زندگی کے اندر ڈھیروں ڈھیر خلاق عالم ان کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے ہم سب حاضر ہیں اللہ کریم ہم سب کی دنیا اور آخرت بھی بہتر فرمائے۔ دوستان محتشم، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ 50 مرتبہ والے وظیفے پر عمل ضروری سمجھیں، اور پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، چونکہ یہ آج کا جو موقع ہے یہ شادی خانہ آبادی کا موقع ہے، اور میں چاہوں گا کہ ذرا اسی حوالے سے جو قرآن و حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے، میں آپ کے سامنے وہ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، اور آپ سنیں گے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے فرامین میں کس خوبصورتی اور حسن کے ساتھ ان موقعوں کو بھی بیان فرمایا کہ جن کو آج ہم بھول چکے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے زندگی گزارنے کا جو بہترین نمونہ ہے، فرمایا وہ میرے محبوب کریم کی زندگی ہے۔ یعنی آپ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں
تو سوائے اس راستے کے کہ آپ حضور کی سنت کے مطابق چلیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. جو مرضی کر لیں او پنجابی کہندے نے سدھے ہوئے تو پاویں پٹھے ہوو. کامیابی تب ہوگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. اور یہ جو ایک شادی کا موقع ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے اب طور طریقے بھی بڑے عجیب ہو رہے ہیں. بلکہ یہ جو تھوڑا باتیں بند کریں گے میرے بیٹے ناراض نہ ہوں تو, میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں, اگر آپ باتیں کریں گے تو مجھے بات بھول جائے گی. تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں گے آپ حضرات, بہت شفقت آپ کی, اور بچے بھی ذرا توجہ میری طرف رکھیں گے تاکہ میں آپ سے بھی کوئی بات کر سکوں. گرامی قدر حضرات, مسلمانوں کے جو طور طریقے ہیں وہ بھی بڑے عجیب رویے اختیار کر چکے ہیں, اور یہاں پر باقاعدہ 8-10 دن تک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا جاتا ہے, اور ناچ گانے اور ڈھول تھاپ پر پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے, میرے مرشد گرامی سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ, آپ سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت شادی کیسی کرنی چاہیے تو آپ نے لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے آپ نے اسے کہا کہ ذرا لفظ شادی لکھو. اس نے لکھا کہ یہ لفظ شادی میں نے لکھ دیا ہے. تو فرمایا اب اس کے 3 نقطے پہلے ہٹا دو شین کے اوپر والے. اس نے کہا جی ہٹا دیے. فرمایا اب کیا بنا؟ کہتا ہے شادی. تو فرمایا شادی شادی ہونی چاہیے. مسئلہ حل ہو گیا نا جی سارا. تو مطلب چونکہ وہ صوفی بزرگ ہیں تو صوفیانہ بولی کے اندر وہ لمبی چوڑی بات کرتے ہی نہیں صوفی, وہ تو 2 منٹ میں بات سمجھا دیتے ہیں. تو ہماری شادیوں کے یہ رویے جب آ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت بہتری آ جائے گی. میرے عزیز, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اگر طریقوں کو دیکھا جائے تو آقا کریم علیہ السلام نے اس شادی کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. میرے آقا خود فرماتے ہیں النکاح من سنتی, فرمایا نکاح میری سنت میں سے ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, فرمایا جس نے اس سے منہ موڑا وہ میری سنت پر نہیں ہے. اور یاد رکھیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات میں لکھتے ہیں جب آقا کریم علیہ السلام فرمائے نا کہ فلیس منی, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرمایا اس کے 2 معانی ہوتے ہیں. ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری سنت پر نہیں, یہ میرے طریقے پر نہیں, یہ میرے راستے پر نہیں. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ آج شادیوں سے اور نکاح سے نفرت کرتے ہیں, یہ دیکھا ہوگا آپ نے جو مارچ کے اندر ایک مارچ نکلتا ہے نا, وہ غلیظ عورتوں کا, میرا جسم میری مرضی والی آنٹیاں جب نکلتی ہیں تو وہ بک بک کرتی ہیں کہ ہمیں تو نکاح کی ضرورت ہی نہیں. میں نے کہا واقعی آپ جیسے جانوروں کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے, نکاح کی ضرورت تو انسان اور انسان کی بچی کو ہوتی ہے نا. آواز کمزوروں والی ہے, آپ ذرا سبحان اللہ فرما سکتے ہیں, خیر ہے. تو یہ جو کمینگی جن کے ذہن میں ہوتی ہے ان کو پھر نکاح کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جبکہ یہ نکاح ایک فطرت کے بھی قریب ہے اور انسان کے تحفظ کے بھی قریب ہے, اور اسی کے ساتھ ہی بندے کو عزت اور عظمت ملتی ہے اور اللہ کی رحمت اور مصطفیٰ کی نگاہ عنایت بھی شامل ہو جاتی ہے. تو محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا نکاح میری سنت میں سے ہے, اور جو اس سے منہ موڑے, اس منہ موڑنے کا بھی علماء نے ایک مطلب لکھا ہے, فرمایا جو اس کو پسند نہ کرے یا وسائل ہوں اور کر بھی سکتا اور جان بوجھ کے شادی نہ کرے اور گناہ کرتا رہے, تو فرمایا ایسے بندے سے فرمایا گیا کہ تو ہمارے طریقے پر نہیں ہے, تو نکاح کرنا چاہیے. پہلی بات. اب دوسری بات یہ بھی توجہ طلب ہے, رحمت عالم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا اذا تزوج العبد, فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے اور شادی کرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ فقد استکمل نصف الایمان, اللہ تعالیٰ اس کا آدھا ایمان محفوظ فرما دیتا ہے. جب کوئی بندہ نکاح کرے تو آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہ بچے مجھے ڈسٹرب, پتر اٹھ کے ہی آؤ گے سارے, ایتھے کھڑے ہو جاؤ, آ جاؤ آ جاؤ, ناراض نہ ہوں, آ جائیں. 1 منٹ, آپ نے کچھ نہیں کہنا, میں خود جو سب سے اچھا بچہ ہے ادھر آ جائے, سب سے اچھا بچہ ماشاء اللہ. اے پتر تیری وجہ تو سارا ماحول خراب ہویا, آ جا آ جا آ جا آ جا آ جا آ جائیں میرے چاند, آ جائیں آپ بھی, آ جائیں آ جائیں, شاباش. ناراض نہیں ہوں گے آپ, 2 منٹ کھڑے بھی ہو جائیں تو خیر ہے. اے وڈے اگے آؤ نا, تمہیں میرے تو کیوں ڈر لگن ڈے, اگے آ نیڑے لگ, چھتی اگے آ, وہ کچھ نہیں کہندا اگے ہو, وہ آ جا یار آ جا, میں گارنٹی دینا سونے, وہ ٹوپی والے تو اگے ہو, میں کچھ نہیں کہندا, اگے آ, نیڑے لگو, شاباش شاباش. ایویں لوکی میرے تو ڈردے نے جناب, اسی حضرت عطار دے مرید ہاں. ساڈے کول ڈرن وہ جڑے حضور دے دشمن نے, ساڈے جڑے صحابہ تے اہل بیت دے دشمن نے, تسی نہ ڈریا کرو. سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. اور کیمرے والے تصویر بنا کے نا آپ بھی ذرا جگہ خالی چھوڑ دیں, میں سب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ پتر, ایتھے ہن کھڑے ہو جاؤ چپ کر کے,
یا اتنے جگہ ملتی ہے تو بہ جاؤ. گل سنیا جے, میں پوری نیت کر کے آیا ہوں کہ میں نے آپ کو سبق سنانا ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اب ذرا دھیان فرمائیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا آدھا ایمان محفوظ فرما دیتا ہے. یہ بات کوئی چھوٹی نہیں ہے, آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ حضور آدھا ایمان تو اس سے محفوظ ہو جائے گا نکاح سے, تو باقی آدھا ایمان کا کیا بنے گا؟ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي, فرمایا تقوی اختیار کرو تمہارا بقیہ ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو میرے عزیز یہ نکاح آدھے ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے. اب آدھے ایمان محفوظ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جب تک انسان کا نکاح نہیں ہوتا نا تو اس کے جو جذبات ہوتے ہیں, جو تخیلات ہوتے ہیں, اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ایک جگہ پہ ٹکتی نہیں ہے, اور بسا اوقات یہ سوچ کی بنا پر بہت بڑے بڑے گناہوں میں اور غفلتوں میں پڑ جاتا ہے. اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو حلال طریقے کے ساتھ اس کو اپنے معاملات انجام دینے کا موقع مل جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو محفوظ فرما لیتا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ موبائل سے نکل کے سنیے میرے بیٹے, بہت ضروری بات ہے. گوڈے بھی چھڈو ہے, تسلی نہ بیٹھو. تو یہ جو نکاح ہے اسے آدھا ایمان محفوظ ہوتا ہے, اور بقیہ آدھا وہ تقوی کے ساتھ. اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اس کا آسان مطلب ہوتا ہے ڈرنا, پرہیز کرنا. اس کو تھوڑا سا اور آسان لفظوں میں کہوں تو یہ بنتا ہے ہر وہ کام کرنا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے, اور ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے. سبحان اللہ, کی آواز اتنی کمزوروں والی یار. آسان کر کے کہہ رہا ہوں, یہ اصل تقوی کا مطلب ہوتا ہے. پھر تقوی کے 3 درجے ہوتے ہیں. تقوی کا پہلا درجہ ترک الکفر و شرک, کہ بندہ کفر اور شرک کو چھوڑ کے کلمہ پڑھ لے, اسلام میں آ جائے. تقوی کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ ترک المعاصی, بندہ گناہ چھوڑ دے. مطلب کیا ہے؟ کلمہ پڑھے آئی تو جینا دا پڑھے آئی ہوں اونا دی من. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے. اب تقوی کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ ترک المتشابہات, جن جن چیزوں میں تمہیں شک ہے ان کو چھوڑ دے. اگر تمہیں شک ہے نا کہ یار یہ جگہ ٹھیک نہیں, نہ جا وہاں پہ. تمہیں شک ہے نا یہ کھانا ٹھیک نہیں, نہ کھا. تینوں شک ہے نا بھی آ جڑا سوٹ ہے نے مینوں دتا ہے, اے مینوں شک ہے یار کہ حلال پیسے دا یہ نہیں ہونا, نہ پا. جب تو ان چیزوں سے بچ جائے گا سمجھ لے اللہ دا ولی بن گئے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو ہمیں بچنا چاہیے شک والی چیز. یہ تقوی کے 3 درجے ہوتے ہیں. تو یہ دوسری حدیث تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب ذرا تیسری سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ ہاں, آپ میری طرف دیکھیں گے تو سبق آپ کو انشاءاللہ مزہ کرے گا. اس میں ساتھ ساتھ میں آقا کریم علیہ السلام کی شان بھی آ جائے گی, اور نکاح بھی, اور سارا معاملہ آپ کے سامنے کھل جائے گا. چونکہ جو موقع ہوتا ہے نا, میری خواہش ہوتی ہے اس موقع کے مطابق بات کی جائے تاکہ اس قوم کو اویئرنیس ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس موقع پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے رشتہ تلاش کرنا ہے, اب نکاح کی فضیلت تو سن لی, اب رشتہ بھی تو کرنا ہے نا, تو کیسے رشتہ کرنا ہے؟ یہ صحاح ستہ میں حدیث موجود ہے, توجہ فرمائیں گے آپ حضرات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب تم نے رشتہ دیکھنا ہے, بچی کو دیکھیں یا بچے کو دیکھیں, تو 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کتنی چیزوں کا؟ 4 چیزوں کا. بالخصوص عمومی طور پہ عورت کو دیکھنے کے لیے زیادہ جاتے ہیں, اور ہمارے یہاں کا آج کل کا رواج یہ ہے, پہلے دیکھن گیا ہے امی ابا تے نال 2 بھرا گئے نے, ویکھ آئے نے, کو 2-4 ہزار دی روٹی کھا آئے نے, پھر دوبارہ اسی اگلے ہفتے آواں گے, مامیاں نے آنا ہے جناب, ہوں مامیاں آ گئیاں, پھر اگلے ہفتے ہوں چاچیاں نے آنا ہے. اوے اللہ دا نام منو, کیڑے کمی پی گئے ہو؟ 50,000 تے تسی ویکھن چ لو آتا ہے, تو ویاہ تے تسی کر لیا نا. خدا کا خوف کریں, مسلمانوں والا کام کریں, اور انسانوں والا بھی کریں. تھوڑی اوکھی تقریر تو نہیں ہوندی بھائی, یہ ہماری تربیت ہونی چاہیے, کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے یار. پورے ٹبر نہیں ویکھنا تو اسی ایک باری چوک بٹھا دینے, تسی آ کے ویکھ لو یار. کچھ خدا کا خوف کریں یار, کچھ خدا کا خوف کریں. تو اس طرح رویہ نہیں ہونا چاہیے, پہلی بات. اب جب دیکھنا ہے تو دیکھنا کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر عورت دیکھنی ہے لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا, فرمایا 4 شیاں ویکھنیاں نے. سب سے پہلے ان کا جو مال ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیمانڈ کرنی بھی, گڈی بھی دیو تو 1 to 5 بھی دیو تو میں بیاہ کراؤں نا, نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مالی کیفیت اتنی ہو کہ وہ مانگ کر کھانے والے نہ ہوں. چونکہ اگر وہ مانگ کر کھانے والی ہوگی نا تو انہیں تواڈے گھر آ کے بھی یہی حرکتاں کرے. اینا کو ہوے بھی صبر شکر والی ہوے. آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی.
ये अब मैं अपने हिसाब से तशरीह करूंगा ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। नंबर 1। नंबर 2, फरमाया कि उसका हसब नसब भी देखना है। हसब नसब कहते हैं खानदानी करैक्टर, वो कैसा है, ये डाकू ने, ये चोर ने, ये लुटेरे ने, ये ठग ने, ये नचण वाले ने, गाउण वाले ने, कौन ने? स्टेज वाले भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, कई चोपशाह बन के बैठे हो। समझ आ रही है मेरी बात की? ये कौन ने? वो खानदानी करैक्टर जो होता है ना, वो भी देखना पड़ता है। तो जैसा खानदानी करैक्टर अगर ये होगा कि ये ना तो पढ़ने वाले हैं, अगर ये होगा कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से मोहब्बत करने वाले हैं, एक गौस पाक दिया 11वीं आले ने, तो खैर ये हो जाएगी। तो ये भी देखना होगा। ये दूसरी चीज है। अब तीसरी चीज है, फरमाया वाले जमाल हा, फरमा हुस्न भी देखना होता है। अब इस हुस्न में हमारे मुआशरे को पता नहीं क्या हो गया, चिट्टी चमड़ी बस ए हुस्न समझ लिया है, रंग चिट्टा, कद वड्डा छोटा की किदा दे नक्श छो जी, चिट्टा रंग बस। ओ पायन सूफिया ने यहां लिखा है, शारीन हदीस ने लिखा है, वो फरमाते ने इस हुस्न से मुराद हुस्न सूरत बाद में है, हुस्न सीरत पहले है। कि उसका अपना किरदार कैसा है, वो नमाजी भी है कि नहीं है, वो तिलावत वाली भी है कि नहीं है, वो नमाजी भी है कि नहीं, वो तिलावत वाला भी है कि नहीं। यार जेडे चुप बैठे हो, मेरी गल समझ आउंदी पई है तुहानू? मेरा ख्याल है शादियां दे मौके ते आई दी तुसी पहली बारी तकरीर सुनोगे अल्लाह दे फजल दे नाल, और ये हमारी होनी चाहिए। हमारे यहाँ खुतबा भी बस औकात आ गए, ए जी मैं हजरत अली दी शादी पढ़न लगा तो मैं सईदा पाक, ओ यार उन्हां दियां शादियां हैं अल्लाह दे फजल दे नाल, सारे ही बयान करते हैं, लेकिन यार जो नबी पाक ने फरमाया या जिवें कीता ही उंज दस ना। समझ आ रही है मेरी बात की? तो वो एक किस्से कहानी बना के इतना लंबा बयान करते हैं कि कौम को पता नहीं होता भी हजूर ने बाकी गल्लां की कीतियां ने। वो शानों वाले उनके तस्करे होते ही रहते हैं और उनका करना भी चाहिए, मैं भी करूंगा, लेकिन जिवें करांगा तो चासना आएगी तो फिर गल होई ना। समझ आ रही है? तो इस यार खुश आप भी पीछे हो जाए, नाराज नहीं होंगे आप, आ जाए, इनकी बात में खिदमत कीजिएगा। मैं क्लास बहन वाला बंदा तो आ जी नासपाज उठ फिर ये मैनू तकरीर भुल जाती जे, 1 घंटा मुझे टाइम दे दें, घंटे तो पहले थोड़ी मैं जान छड्डांगा, लेकिन इंशाल्लाह घंटे तो बाद तुसीं आखोगे भी 2 घंटे वाली मौलवी ने गल्लां दसियां ने। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। अब ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये तीसरी हदीस शरीफ मैं आपको सुना रहा हूं, समझ आई? आका करीम ने फरमाया कि उसके हुस्न को भी देखना है, और सबसे पहले हुस्न सीरत को और बाद में हुस्न सूरत को, ये बात। और चौथी चीज क्या है? वाले दीन हा, फरमाया फिर तुमने उसका दीन भी देखना। समझ आ रही है कि उनका दीन के साथ कैसा ताल्लुक है, पर्दा करती है कि नहीं करती, बच्चा है तो नमाजी है कि नहीं, दाढ़ी शरीफ है कि नहीं, सहाबा और अहले बैत और औलिया का आशिक है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको देख, ये रिश्ते में देखी जाती हैं। साढ़े वाले चीजें ही कोई नहीं देखते, मुंडा होवे तो रुपया, कुड़ी होवे तो रंग चिट्टा, चलो जी रिश्ता हो गया। कौमा भी हुण तो नहीं जे पुछदे, कहते आप बच्चों की मर्जी है। मैं कहा बच्चे ने, बच्चे ने जिन्हें तू बच्चे आखन नहीं है, खुदा दा खौफ कर। तो ये तमाशे भी बंद करें, जो अपने हाथों से तुमने काम करना है उसका लुत्फ ही अपना होता है। शादी होवे तो बच्चों की अपनी मर्जी, तो रोटी होवे तो कहना मैं ना अपने पुत नूं आप परौठा बना के दिनी, मेरा पुत बड़ा खुश होकर खांदा है। परौठा तेरे हाथ दा ते विआह किसी होर दे हाथ दा। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई। अम्मा जी विआह भी अपने हथी कर, इन्हां मुंडियां ने अपने काबू च रख। अबू जी काबू च रखो। राय पूछी जा सकती है और पूछनी भी चाहिए, और बच्चे को भी अगर को पसंद है तो बता दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बारो बारह पे मां पर मजबूर किया तो चल विआह, ऐसी बात नहीं है। और अगली बात भी सुन ले, इस हदीस के तहत उलमा ने लिखा है, फरमाते अगर किसी ने इसलिए निकाह किया कि बड़े पैसे वाले हैं, एक वक्त आएगा गरीब हो जाएंगे। हाँ हाँ उलमा ने लिखा है, शारी ने हदीस ने, इसलिए किया कि बड़ा सोना है या बड़ी सोहनी है, फरमाया एक वक्त आएगा हुस्न खत्म हो जाएगा। 40-45 तो बाद फिर हो वही साहब, तवज्जो है कि कोई नहीं है? अच्छा वो भी खत्म हो जाएगा, और अगर नीयत हुई तो और ज्यादा खराब होगा। और अगर किसी ने इसलिए किया कि बड़ा ऊंचा टब्बर इंग्लैंड ये टक्कर गए हैं, तो अंग्रेजा जोगा ही रह जाएगा पुत्र, फिर मुसलमाना जोगा नहीं रहेगा। ये मैं जो आपको बात समझा रहा हूं इसको समझिए। और मेरे आका फरमाते हैं दीन को देखो, और जहां सूफिया ने एडा तकड़ा जुमला लिखा है, जरा गौर करना पुत्र, इधर देख मेरी तरफ, इधर इतना तकड़ा जुमला लिखा सूफिया ने, वो पता क्या कहते हैं? अगर तुमने सिर्फ दीन को देखा, अल्लाह हुस्न भी देगा, इज्जत भी देगा, मालो दौलत भी अता फरमा देगा। तवज्जो है?
अबू दाऊद शरीफ के अंदर एक रिवायत है, सुनाऊँ आप हज़रात को, जाग रहे थे चाहूँ यार दिन इसमें चौथी हदीस पढ़ता प्यार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रिश्ता देखने जाते हो, मफहूमन सुना रहा हूँ, फरमाया रिश्ता देखने में दीनदारी को सबसे पहले रखो। कहा क्यों? फरमाया दीनदारी होगी, इसकी शरह में उलमा ने लिखा है नस्लों की भी पाकीज़गी हो जाएगी। समझ आ रही है ना जी। और फिर अगली बात वहां पर यह मौजूद है, फरमाया हुस्न वाली वो औरत जो दीन से दूर है, उससे वो काले रंग की औरत बेहतर है कि जिसका कान बेशक कटा हुआ हो और उसमें बड़ा सुराख हो, लेकिन वो दीन समझती हो, तुम्हारे लिए वो काले रंग की औरत बेहतर है। समझ आ रही है? क्योंकि जो जाहिरी तौर पर खूबसूरत और दीन से दूर है, उसके अंदर में कालक है, और जो बाहर से रंग काला है और दीन मुस्तफा उसके दिल में है, अंदर की रोशन है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? तो इस वास्ते ये जो दीन का हुस्न है, ये सबसे पहले देखना चाहिए। ये मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया। और यहाँ पैंतन पाक की 5वीं हदीस पढ़ूं, जाग रहे हैं तो आप हज़रात। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा जिस औरत से निकाह करना चाहे उसको एक नज़र देख सकता है। पता है आपको इस बात का? कहीं पहली बारी सुने, देख लो जी, ये सुनते नहीं ना। ये पूरा इमाम अबू दाऊद और नसाई इब्ने माजा तिरमिज़ी, इनको पढ़ के देखे, कई मुहद्दिसीन ने पूरा पूरा चैप्टर कायम किया, उसके तहत ऐसी हदीसें लिखी जिससे ये वाज़ेह है कि जिससे आपने निकाह करना आप देख सकते हैं। पर देखने का मतलब ये नहीं कि 8 दिन पार्क में बैठे रहो, ये मतलब नहीं हर हफ्ते ही मुलाकात हो, ना 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 ना। इसके 2 मतलब उलमा ने बयान किए। एक तो ये है कि घर के जो अच्छे अहबाब हैं, जैसे वालिद हैं, वालदा है, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन साहिबा हैं, उनको अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे कि मैनू तुहाडे ते इतमाद है, तुसी वेख के आओ। उन्हें वेख्या तो समझो इन्हें वेख्या है। वो जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। एक देखने का ये मतलब होता है, और एक देखने का ये भी मतलब है कि वो औरत बिल्कुल आपके सामने आ जाए, आप उसके सामने एक नजर आप देख लें, कद काट, उसका रंग सूरत, बस अल्लाह ए नोवे के नंबर ले लो, काला ते दे, काला ते जान दो। इसकी शरीयत में इजाजत है नहीं, एक नजर देखने की इजाजत बहरहाल है। हुण इदां दी गल सुन के कई कहंदे ने आ तां नवीं सुनी है, ते जिहड़े हर रोज़ विआह तो पहलों एक दूसरे नूं बर्गर खिला तो कुल्फियां तो दब्बी खलोते हैं, उन्हां नूं पुछण वाला कोई नहीं। तवज्जो है ना? हमारे इस्लाम के अंदर बहुत सारी आसानियां हैं, लेकिन लोगों ने उसके खिलाफ रवैये बनाए हुए हैं। फिर कहते हैं इस्लाम सख्त आ। मैं कहा तू समझे ही नहीं इस्लाम नूं, तैनूं तो आपे ही सख्त लगना है। तू इस्लाम को समझेगा तो फिर पता चलेगा ना। ये पैंतन पाक की 5वीं हदीस थी, आपने जिससे निकाह करना है आप उसे एक नज़र देख सकते हैं, लेकिन बस देखना है, उसके बाद गप शप जनाब अली मरी घूमना तल कलर कारत दब कर ये काम नहीं करना मेरा बच्चा, इसकी इजाजत नहीं। जो है वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है। अगली बात, जाग रहे हैं तो ख्वाजा की छठी हदीस भी आए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर इरशाद फरमाया कि जब शादी हो जाए, तवज्जो है जी, मियाँ बीवी की शादी हो जाए तो फरमाया इन दोनों को चाहिए कि दीनी मुआमलात में एक दूसरे की मदद करें। मियाँ को चाहिए कि अपनी औरत की मदद करे, औरत को चाहिए मियाँ की मदद करे। अब वो कैसे कर सकती है? हुजूर ने मिसाल दिया बाकायदा तौर पर। ये अल्लामा प्रोफेसर सईदा मदस्सर साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद गिरामी, सूफी बासफा, पीर तरीकत, रहबर राह रुश्द व हिदायत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने किताब लिखी हुकूक ज़ौजन, उसके अंदर भी आपने इस हदीस को लिखा है। आप फरमाते हैं कि मिसाल मेरे आका ने यह दी है, अगर फजर के वक्त शौहर की पहले आंख खुली है तो यह अपनी बीवी की मदद करे। कैसे? उसे उठाए कि उठ नमाज पढ़। आवाज मट्ठी आ गई है, सोने हो सुभान अल्लाह ना सवाब हुंदा जे। और अगर औरत की पहले आंख खुली है तो वो अपने शौहर को उठाए, उठिए भाई नमाज पढ़ें। बल्कि यहां तक ये रिवायत अभी खत्म नहीं हुई, यहां तक है अगर उठाया, यानी शौहर उठा बीवी को या बीवी उठी शौहर को उठाया और वो चला गया वुजू करने के लिए, चली गई और वापस आके देखा तो वो सोया हुआ है दूसरे वाला, तो फरमाया अपने गिल्ले हत्थां दे इंज करके छिट्टे मुंह ते मारे। ये मोहब्बत का इजहार भी है और जगाने का तरीका भी है। यहां तक फरमाया कि मदद करो दीन के ऊपर। समझ आ रही है? बस वो छिट्टा ही मारने ने पूरा जाग नहीं डोलना सवेरे सवेरे, नहीं तो देखिए इदां दी गल्लां सुन के बड़े राजी होंदे नहीं है। तो ये मैं आपका टेस्ट बढ़ाने के लिए बोलता हूं ताकि आप जागते रहे ना, बहुत ही ना सीरियस हो जाया करो। बोलो तो सही ना यार। हाँ बिल्कुल बैठे ना जनाब। आप समझ आ रही है मेरे अजीजों को? कोई नहीं आ रही? तो दीन के मुआमलात में मदद करो, ये मिसाल दी गई है। इसी तरह
अगर औरत पर्दा नहीं करती तो मर्द को चाहिए उसकी मदद करे। कैसे? उन्होंने आखे भी चादर मैं लिया के देना तो बुरका मैं लिया के देना, मदद हो गई ना उसकी। और अगर औरत ना माने तो उसको फिर समझाए, और समझाने के लिए बताए पर्दा होना चाहिए। अब ये मैं मेरे से पर्दा करना जरूरी है, उनको कीमती शायद ही होता है, चवल शायद तो पर्दा नहीं ना होता। आपको तरीका होना चाहिए बात करने का। मिसाल के तौर पे आप अमूमी तौर पे मोबाइल होता है, ये देखो मोबाइल है तो मोबाइल के ऊपर ये कवर चढ़ा हुआ है सारे दे कुड़ियां तो भावें मुंडे, बल्कि वो तो बुक पेपर होता है, बुक कवर बुक इत्थे भी उत्तों भी इंज फिर टिशू च दब के बैग दे विच। कोई भी औरत तो उसे बोला हम लड़ाई झगड़े वाले तो नहीं है, लेकिन हम सवाल तो कर सकते हैं ना। है वो ये है मोबाइल इन्ना जनाब टिशू ना लपेटिया तो फिर कवर च उत्तू बुक कवर तो उत्तू फिर टिशू, कहते लै बाहर रहू तेन झरीटा लग जानिया। उन्होंने कहा आही तेन मसला समझाना सी, मोबाइल बाहर रवे तो जिवें इनू झरीटा लग जांदियां ने ना, इदां ही जे तू बेपर्दा रहना है तो तैनू भी लोकां दियां नज़रें दियां झरीटां लगणियां ने, बच जा। जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह फरमाओगे प्यार दे नाल है। हाँ, इस बात को समझने की कोशिश करें ना। तो फरमाया कि जब शादी हो जाए तो मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें दीन के मुआमलात में। वो जो भी दीन का मुआमला मर्द नहीं करता औरत समझाए, औरत नहीं करती मर्द समझाए। आपको एक बात सुनाऊं आप हज़रात को, तवज्जो है। मेरे एक दोस्त हैं कस्टम ऑफिस में वो काम करते थे, ये काफ़ी अरसा पहले उन्होंने मुझे बात सुनाई। कह रहा जी मेरी शादी जब हुई ना तो जो मेरी बीवी बनी वो हाफिज़ा थी, तो कह रहे वो जब मेरे पास आई ना तो उसने मुझे आकर पहली जो बात कही, उसने कहा जी हज़रत मुझे आप ना अपनी तनख्वाह बताएं कि आपकी तनख्वाह कितनी है। तो मैंने आख्या 50,000। ये 10-12 साल शायद पुरानी गल, शायद इस तो भी शायद पुरानी होएगी। तो उन्हें आख्या भी हजूर गुजारिश है वे 51,000 मैं घर नहीं जे वड़न देना। सदके जावा तुहाडी चोप तो 51,000 वो तुसी लियाना तो मैनू ओहदा तुसी सोर्स दसना भी कित्थों दी आया है। आया कि कोई प्लाट वेचिया है, कोई होर कारोबार कर दिओ, कोई दुकान है। जे नौकरी है तो जिन्नी है वो नहीं। वो कहते 25,000 भी होई ना तो मैं 5 गुजारा करना है। उन्हें कहा भलिए लोग के क्यों? उन्हें आख्या मैं हराम नहीं खाना, मैं हलाल ही खाना है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की, जज़ाकल्लाह अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। इस बात को जरा आप समझने की कोशिश करें। उन्हें आख्या मैं हलाल खाना, मैं हराम नहीं खाना। कहता हजरत जी उन्हें मेरी इंज दी मदद की है कि उस दिन दा, जज़ाकल्लाह अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। ਇਹਦਾ मतलब गल्लां च वजन है, ये कौम सुनना चाहती है और ये इदां दे मौके ते होणियां चाहिदियां ने। ओ बोलो ते सही ना, इस बात को जरा समझिए। वो कहता जी उस बाद मैनू सुकून हो गया। पहलों मैं कहा तू की करदा सी? कहता हजरत तौबा ते कर ली, लेकिन गल ये वे असीं पहलों घूगी मारदे सी। असीं कहंदे ने घूगी मारन दा 5,000 लगना। कहता जी उस बाद आपां घूगी तो घूगी रह गई, आपां चिड़ी भी कदी नहीं मारी। नहीं करना हला हराम काम नहीं करना, बस अल्लाह ते खैर सल्ला। कहता वाकई मौलाना जे चंगियां बीवियां आ जान ना तो बंदे नूं उस वेले अल्लाह ताला ये राह रास्ते ले आउंदा, ते जे चंगे बंदे मिल जान फिर अल्लाह ताला उस औरत नूं राह रास्ते ले आउंदा है। कई औरतां होंदियां जिहड़ियां नावल ते डाइजेस्ट पढ़न वालियां, ड्रामे देखण वालियां, एडियां वड्डियां ड्रामे वेखदियां भी उन्हां तो वड्डा ड्रामेबाज ही कोई नहीं हुंदा। लेकिन अगर उन्होंने कोई दीनदार बंदा मिल जाए 1 महीने तो बाद कहंदियां ने गफलत दे विच रहियां, जिन्ना रब दी बारगाह सजदा करन दा लुत्फ है किते हो रहा ही कोई नहीं है। वो अच्छा बंदा मिल जाए तो तरबियत हो जाती है। तो फरमाया कि मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे की मदद फरमाएं। तवज्जो है कि कोई नहीं है। हाँ, इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन मैंने मोटी मोटी आपकी खिदमत में अर्ज की ताकि इस मौके पर आपको थोड़ी अवेयरनेस भी हो जाए और हमारी तरबियत भी हो जाए। गल समझ आउंदी भी सारे भरावां नूं? अगर आ रही है 6 हदीसें हो गई थी, जाग रहे हैं तो ख्वाजा की छठी के बाद आपके इल्म में होना चाहिए कि खाना काबा के तवाफ होते हैं चक्कर 7 उस निस्बत से 7वीं हदीस। जाग रहे हैं तो सुनाऊं आप हज़रात को। नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, ये मुख्तसरन व मफहूमन हदीस सुना रहा हूं। आप में से कुछ बंदे दाएं बाएं देख रहे हैं तो आप ना तकरीर नहीं सुन पाएंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। देख लें इधर, मज़ा आएगा आपको। हुजूर बेहतरीन शादी कौन सी होती है?
اب یہ میرے آقا بتا رہے ہیں، سن لیجئے. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس شادی کے اندر خرچہ کم کیا جائے وہ سب سے بہترین شادی ہوتی ہے. اللہ آپ کو عزت بخشے. جس کے اندر جزاک اللہ فضول خرچیاں نہ ہوں، میں فضول دے خرچے وہ نہیں ہونے چاہیے. فرمایا جس میں وہ نہ ہو، فرمایا وہ بہترین شادی ہوتی ہے. جاگ رہے ہیں تو 8ویں حدیث عرض کروں. اور یہاں پر میں تبصرہ تو کرنا چاہتا تھا لیکن ایک بات کی طرف اشارہ دیتے، شادیاں کرتے ہیں قرضے لیتے ہیں. بسم اللہ، اللہ آپ کو عزت بخشے میرے بھائی. بیچارے قرضے لیتے ہیں اور انہیں قرضے وہ نہ ہوندا نہیں جنہ کر بیندے نے، تو پھر بعد دے وچ وہ بلیم سارا کسی اور تے لگ جاندا ہے. جزاک اللہ. اور وہ بلیم کس پہ لگتا ہے بھلا آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ وہ بلیم اسے عورت تے لگتا ہے جنوں ویاہ کے لیاوندے جے کہندے جدوں دی آئی ہے نا ساڈے تے تک قرضہ ہی نہیں مکا، او مرے دے آن تو 5 دن پہلو تو قرضہ چکیا سی، او بیڑا تر جا تیرا. ہن نہیں تسی سبحان اللہ کہنا ہے، اے دے آن تو پہلے تو قرضہ چکیا سی، تو تے ڈرامے کرنے سن سارے محلے دے وچ جان دا مراسی اکٹھا کر کے تو نچایا. اے او دے واسطے تو قرضے چکے سن، تینوں کہنے گیا سی قرضے چک کے، ہن کہنا جدوں دی آئی تے میرا قرضہ ہی نہیں لتھا. کمال والی گل ہے، او بینک چ کم کر دیا جڑا آمدے تیرے قرضے لاوے. سانو سوچنا چاہیے میں ڈرامے کرنے آسی جناب. اپنے شادی ایک سنت ہے، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے اور کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. کس نے کہا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین شادی ہے جس میں بندے کا خرچہ کم ہو. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے بہترین شادی وہ ہے جڑی اپنی اوقات دے مطابق ہوئے. بس اپنی اوقات تو زیادہ ذات دی کوٹ کیرلی چھتیریاں نو جپے تینوں آکھیا کرنے جپے پا انج دا مولوی تو کوئی نہ سنیا ہوئے گا. تے مینوں سادہ بھی حوصلے والا بندہ جے، جگر کم والا بندہ مینوں سن ہی نہیں سکدا. لیکن بات یہ کہ پتہ تو چلے نا ہم نے کرنا کیا ہے. یہ 7 حدیثیں ہیں اور اس پر قرضے مرضے نہ لیا کرو. ہاں تھوڑا بہت ہو گیا ہے، کوئی یک دم مہنگائی ہو گئی ہے بہن بھائی سے لینا پڑا تو وہ پھر بلیم ہو دیتے نا لا. اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کے مطابق کام کرنا چاہیے یار. ایسے ہی جناب عجیب و غریب کام ہوتے ہیں. حدیثیں ہو گئی ہیں 7، جاگ رہے ہیں تو 8ویں پڑھوں. اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ جنت کے 8 دروازے ہوتے ہیں. اس نیت سے پڑھتا ہوں اللہ کر کے ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں. میرے محبوب کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا بہترین ولیمہ کون سا ہوتا ہے؟ توجہ ہے گی بھراواں دی، بہترین ولیمہ کون سا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس میں، اب یہ سوچنے والی بات، نبی پاک نے پھر بہترین والی بات نہیں کی. نبی پاک علیہ السلام نے جب بتایا نا، آپ نے فرمایا گندہ ترین ولیمہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. آج کل غریب رشتہ دار سادے ہی نہیں، بس اوقات بڈھے بابے نہیں سادے، کہندے نے دھوتی بننی ہونی تو آپ میرج ہال جانا تو دھوتیاں والے نہیں پینٹاں والے جان. میں کہ پینٹاں والے جدوں کٹے کھول دیجئے پھر پتہ لگدا جے. اللہ اکبر. جو میں 8ویں حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کی ہے ذرا اس کو سنیے گا. فرمایا کہ گندہ ترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. ہمیں اپنے طور طریقے اور جو اپنے رویے ہیں ان پر غور کرنا چاہیے. عمومی طور پر جو غریب ہوتے ہیں ان کو ویسے نظر انداز ضرور کیا جاتا ہے، تو غریبوں کو نظر انداز نہ کیا کریں. اپنے جو رشتہ داروں میں سے بالخصوص ہوں ان کو تو ضرور بلایا کریں اور ان کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر شریک کیا کریں. اللہ کریم اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. کیا میں امید کروں کہ اس پر عمل فرمائیں گے؟ اب آ جائیے ذرا 9ویں حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. جی نبی رحمت اللہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 من سنن المرسلین، فرمایا 4 چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں. ادھر منڈیا ادھر ویکھ ہوئے، ادھر پتر ادھر، میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ، میں نے بار بار کہا ہے میری توجہ بڑھ جاتی. سارے ادھر ویکھنا پے گا تانوں. اٹینشن پلیز، کہتے ہیں یور اٹینشن پلیز، توجہ آپ کی ہونی چاہیے. یہ سمجھو لیکچر ہو رہا ہے تو آپ کوئی سیکھنا ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں. پوچھا گیا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا التعطر، سب سے پہلے عطر لگانا، والسواک، اور دوسرا ہے مسواک کرنا، والحیا، تیسرا ہے حیا کرنا،
वन्निकाह, चौथा है निकाह करना। ये चार चीजें नबियों की सुन्नतों में से हैं। अब ये जो इत्र लगाना है, खुशबू लगाना, ये याद रख लें, ये मर्दों के लिए हुक्म है। औरत अपने शौहर के लिए लगा सकती है बस, और वो भी अपने घर के अंदर। वो खुशबू लगा के बाहर निकल ही नहीं सकती। अब यहां पर और तो दीन सख्ती करता है। मैं कहता तेन खुशबू तो रोकया भी तेरे केड़ा मत्थे ते बंदूक रखी है, तेन मसला दसिया है ना, तेन चाहिए तू अमल कर, नहीं अमल करना तो कब्र चापे भुगतना ही। इसमें औरत का तहफ़्फ़ुज़ होता है। और औरत जो खुशबू लगा के निकले, वैसे भी बिला मकसद बिला वजह घर से निकलने की इजाज़त नहीं है। ये वैसे एक फ़लसफ़ा है जो लोगों को आज तक समझ नहीं आया, इन्होंने तमाशा बना दिया। और वो ये है, इस्लाम का मिजाज ये है कि वो औरत को घर की मलका बनाता है। इस्लाम का मिजाज क्या है कि वो औरत को घर की मलका बनाता है। लेकिन इनू बाहर निकल के नुकरानी बनने का शौक चढ़िया आज, कदी स्कूलों के कदी दफ्तर कदी बैंकों इन्हें खज्जल होना ही होना है। इनू इस तो सवा नजर ही कोई शय नहीं आती। हालांकि वहां पर दिल दिमाग की क्या कैफियत होती है वो सबके सामने। आओ बीबी अल्लाह दा नाम घर रह, अपनी हिफाजत कर। और मैं यहाँ एक जल्दी में बात सुनाऊं। एक रिवायत का मफहूम है कि एक मर्तबा औरतें बारगाह खैरुल्लाह नाम में हाजिर हुई और आके कहा कि हमारे लिए भी कोई इंतज़ाम होना चाहिए। कहा किस बात का? जिहाद में जाने का। और मर्द जिहाद में जाते हैं तो हम नहीं जा सकती, तो हमारे लिए भी एहतमाम होना चाहिए कि जैसे मर्द अकेले हज पे जाते हैं तो हम भी जाएं। हुजूर आपने हुक्म दिया है कि ये अपने महरम के साथ जाएं। कहा बिल्कुल हुक्म दिया है। तो ये तो फिर सवाब लुट के लै गए बंदे, जंगां ते भी ये जान, जिहादां ते भी ये जान, ते हज्जां ते भी ये जान, ते सानू इजाजत ही कोई नहीं, असीं घरां च ही रहना है, ते आह ही न्याणे, ते आह ही घर, ते आह ही रोटियां, जिद्दां आदतां हुंदियां। उन्हें आख्या भी हजूर है साडी गल है, तो तो सानू को मसला ते हल करो। हजूर ने फरमाया करिए जी हल, जी करो। फरमाया तुम अपने घर में रहकर अपनी हिफाजत कर लो और अपने शौहर की बात मान लो, अल्लाह तुम्हें हज, उमरा, जिहाद और हर चीज का सवाब अता फरमा देगा। मसला हल होया कि कोई नहीं होया? लेकिन इस बीबी को कौन समझावे? हुण 2 जमात पढ़ जू गई है। नहीं 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 नहीं, मैंने तो नौकरी करनी है, अज तो जमाना ही है नहीं। मैं कहते हूँ किदा दसिए जमाना केड़ा आ गया है। तो औरत को चाहिए कि अपने घर में रहा करे। अगर तुझे नहीं भी समझ आती तो मरने तो बाद जवाब तू आप ही देना है। हम अपना फरीजा पूरा कर रहे हैं। तो ये जो इत्र लगाना ये मर्द के लिए है। और बिलखसूस मजहबी लोग जो होते हैं इनको चाहिए कि ज़रूर खुशबू लगाया करें। समझ आई ना? मजहबी लोग नात खान हो गए, नकीब हो गए, खतीब हो गए, पीर हो गए, इन्होंने चाहिए लिबास भी अच्छा पाउन। अच्छा लिबास पहनना ये हुजूर की सुन्नत भी है और हुक्म भी है, और अल्लाह इससे राज़ी भी होता है। समझ आ रही है? जबकि वो अच्छा लिबास का मतलब मर्दां वाला ही होवे, बीबियां वाला ना होवे। बस औकात ऐसे भी कई एक वक्त आया था नात खाना नहीं दे सूट पाए सी भी लगता सी भी ये हूँ ही ना किसी बरात तो ही आया है, तो बीबियां वाले ही कपड़े पा के आ गया। ये एक मरतबा ऐसा हुआ था, आपको याद होगा। हूँ तो फिर भी इन्होंने को संजीदा कपड़े शुरू कर छड़े ने। तो ये अच्छा लिबास पहनना चाहिए, संजीदा लिबास पहनना चाहिए। तो उसके बाद खुशबू भी लगानी चाहिए। इस खुशबू के साथ नीयत क्या करनी चाहिए? ताकि मुसलमानों को राहत हो, जो मेरे पास बैठे उनको खुशबू आए, बदबू ना आए। समझ आ रही है? तो इसके साथ उनका दिल खुश होगा। मोमिन का दिल खुश हो गया तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा। तो खुशबू लगाया करें। वैसे मेरे आका करीम ने फरमाया है 3 चीज़ों का कभी इनकार नहीं करना। पूछा गया कौन कौन सी? नंबर 1 फरमाया जब तुम्हें कोई इतर पेश करे तो इनकार नहीं करना, ले लिया करें। नंबर 2 तकिया, जब तुम्हें कोई तकिया पेश करे, मेरे भाई मेरे अजीज, जब तुम्हें कोई तकिया दे तो फरमाया उस वक्त भी तुमने इनकार नहीं करना, तकिया भी ले लिया करें। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि जब तुम्हें कोई बंदा दूध पेश करे तो फरमाया वो दूध भी इनकार ना किया करें, वो भी आप लेके पी लिया करें। अगर ज्यादा पीने का दिल नहीं करता तो बेशक आप घूंट भर लें बिस्मिल्लाह पढ़ के, लेकिन उसका इनकार ना किया करें। ये 3 चीजें हैं जिनके बारे में ये हुक्म है। पहली चीज थी इत्र लगाना, इत्र लगाया करें। और अगर इस नीयत से लगाया कि मैं इत्र लावांगा वेखांगा फिर केड़ा लाउंदा है, लोग की आखण के बड़ा बल्ले बल्ले, तो फरमाया ये नीयत नहीं, क़यामत वाले दिन फिर उसके जिस्म से बदबू आएगी, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को सुकून पहुंचे, बस आप इत्र लगाएं। नंबर 1। नंबर 2 फरमाया वस्सिवाक, मिसवाक करना। ये जो मुंह की सफाई है ना, मिसवाक के जरिए से कामिल तरीके से हो जाती है। आजकल के दौर में ब्रश इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई मना नहीं है। फकीर दोनों चीजें इस्तेमाल करता है। मेरी गाड़ी में मिसवाक भी है, ब्रश भी है, घर में अलग है, जहां भी हम अपना सामान पूरा रखते हैं। हुजूर की सुन्नत है। और वैसे भी हमें मिसवाक से मोहब्बत होनी ही थी, चूंकि हम हुजूर के उम्मत ही हैं।
لیکن کامل محبت اگر کروائی ہے تو حضرت عطار نے کروائی ہے. میرے پیر و مرشد آپ اتنی محبت سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. وہ الگ بات ہے، بس اوقات لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، مسواک سنت نے تو فلانی شاید سنت نہیں، وہ باتیں کرتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں ہم؟ جو کچھ ہوتا ہے وہ کر کے دکھا دیتے اللہ کے فضل سے. وہ اللہ ان کا بھی بھلا کرے اور اللہ تمہارا بھی بھلا فرمائے. اب یہ سنیے، مسواک کیا کریں. یقین کریں ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، یا گھروں میں مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آپ اس بات پر غور کریں کہ اب کتنے دن ہو گئے ہم نے اپنے منہ میں مسواک نہیں کی یا برش نہیں کیا. ذرا غور کریں تے پتہ جے کنی بو آؤندی ہوندی جے. کئی بندے سانو مسئلہ دسن آؤندے نے نا، حضورا مسئلہ انج تے انج. یقین کرو او مسئلہ دسن ڈیا ہوندا ہے، سانو مسئلہ بنیا ہوندا ہے. ہن دسو کہڑے پاسے جائیے؟ ایسے ہی ہے جی رضوان بھائی، اسی ہن دسو کہڑے پاسے جائیے؟ یقین کریں اپنے منہ کو صاف رکھا کریں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہاں تک فرمایا گیا، فرمایا کچا پیاز اور یہ جو بدبودار چیزیں مولی وغیرہ یہ کھا کر کوئی ہماری مسجد کے قریب نہ. یہ باقاعدہ روایت ہے. اور اگر یہ کھائی ہیں تو مسواک کر کے پھر جائے. کو طریقہ کار ہونا چاہیے ہمارا. تو یہ مسواک کریں. اچھا مسواک کا فائدہ، دانت صاف. ہاں جی بس نہیں، مسوڑے ٹھیک، دانتوں کو کیڑا نہیں لگتا، حافظہ مضبوط ہوتا ہے، گردن کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں. یہ دا فائدہ ہی اپنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسواک ضرور فرمایا کریں. یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز ہے حیا. جس طرح درخت قیمتی ہوتا ہے پھل کی وجہ سے، اسی طرح انسان قیمتی ہوتا ہے حیا کے پھل کی وجہ سے. بسم اللہ. جس کے اوپر حیا کا پھل نہیں ہے وہ بندہ قیمتی نہیں ہو سکتا ہے. اپنے اوپر حیا کا پھل لے کے آئیں. اور اس میں عورتوں کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور مردوں کو بھی 1% پیچھے نہیں رہنا چاہیے. حیا پورا کریں. میرے آقا کریم علیہ السلام کتنا حیا کرتے ہیں. رحمت عالم علیہ السلام بخاری شریف جیسی کتاب میں موجود ہے، پہلے دن کی نئی نویلی دلہن اپنے گھونگٹ میں بیٹھ کر اتنا نہیں شرماتی تھی جتنا میرے مصطفیٰ عام حالات میں حیا فرمایا کرتے تھے. میرے آقا کریم علیہ السلام کا شرم و حیا اتنا اعلیٰ اور عظیم تھا. اور یاد رکھ لیں جس معاشرے میں حیا اٹھ جائے قوم بھی بے حیا ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو حیا ہونی چاہیے. اور صرف یہاں تک بات نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. فرمایا جب تمہارے پاس حیا نہ ہو تو پھر جو جی چاہے کرنا. کیا مطلب ہے؟ جدو حیا مک جائے تو بندہ مثل جانور دے ہو جاندہ ہے. جانور دی مجبوری ہے قلے تے بنے ہیں، نہیں تو ادھر ٹکر مار، ادھر مار، اے دے پٹھے خراب کر، اے دے کر، اے دے جے دے حیا نہیں ہوندا، اے دے نہ لڑ، اے دے نہ لڑ، ایتھے کر، ایتھے کر. او تے ڈنگر کوئی فرق نہیں، او دیاں 4 لتاں نے، دیاں 2 لتاں نے، بس بیٹھے ہو. اپنے اندر حیا بھی ہونا چاہیے. اور میں یہاں پر ایک دھیرے سے بات کرنے لگا ہوں اور میں چیک کروں گا سٹیج سے آخری بندے تک کس کو سمجھ آئی ہے. جب حیا کرنا ہے نا تو سب سے پہلے حیا خدا اور مصطفیٰ کا کرنا ہے، اس کے بعد حیا صحابہ اور اہل بیت کا کرنا ہے، اور پھر حیا اللہ کے ولیوں کا کرنا ہے، پھر علماء محدثین اور صوفیاء کا کرنا ہے، اور اس کے بعد ماں باپ کا کرنا ہے، پھر اپنے بڑوں کا کرنا ہے، پھر ہر مسلمان کا حیا کرنا ہے. جنتی جنتی زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے جی آپ سب حضرات کی. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. تو یہ ہے حیا. ہم نے کرنا کس کا ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو یہ ترتیب اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے معاشرے میں تلخیاں ختم ہو جائیں گی. کوئی اللہ رسول کے خلاف باتیں کر رہا ہے، کوئی صحابہ کے خلاف، کوئی اہل بیت کے خلاف. اور آج کل وہ جیلم کا فتنہ، بابے تے شاہی کوئی نہیں. میں کہوں تیرا ابا ہے نہیں تو ساڑھے ابا نے تو کچھ نہیں کہنا. میں نویں ڈرامے کرن ڈیا بیٹھا. آج کل میں نے ویسے اس کو پھکی نہیں پھکا دینا شروع کیا ہوا ہے. پھکا سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جمعے کے خطابات آپ دیکھ لیا کریں تو آپ کو مل جائیں گے. بہرحال آج شادی کا موقع ہے تو یہاں پر تو میں اپنے موضوع کی ہی بات کروں گا تاکہ 2-4 باتیں جلدی میں اور بتا دوں. میرے بھائن کہتے سی 10 منٹ ہو رہے ہیں، میں 15 دے بھی 20 لا کے جاواں گا تاکہ اس قوم کو نہ پتہ چل جائے کچھ نہ کچھ ہمیں. آج میں امید کروں گا کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم ہوا ہوگا. تو یہ جو حیا ہے یہ بندے کے اندر ہونا چاہیے.
اور اس پر بھی میں اور باتیں کر سکتا ہوں لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا. ذرا آگے چلیے. پھر نبی نے فرمایا ون نکاح، اور فرمایا نکاح بھی نبیوں کی سنتوں میں سے ہے. یہ آقا کریم نے فرمایا. یہ 9 حدیثیں میں نے مکمل کی. اچھا اس کو سمجھاتے ہو جتنی میں نے بیان کی ہیں ویڈیو نکال کے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ 20 کے قریب حدیثاں ہو گئی آج. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اب آخری بات آپ کی خدمت میں کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جب شادی ہو جائے نا، عمومی طور پر جو گھر کا ماحول ہوتا ہے اس کے اندر 15-20 دنوں کے بعد نا ایک تلخی کا ماحول شروع ہو جاتا ہے. کی جی کہندے نے منڈا ہن ساڈا نہیں رہا. کیوں جی؟ یہ تو ہن سہریاں دے بڑیا رہندا ہے. میں کہا یار وہ نویں شادی ہوئی ہے، آخر انہیں ایڈجسٹ ہونا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو آپ کی بہو ہے اب اس کے اوپر بھی بڑے بلیم لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اے تو انج کر دی، اے تو انج کر دی، اے تو انج کر دی. بھی تواڈے گھر جڑیاں نے تاج کمپنی دیاں نے. دیکھو میں فیصلہ آباد بیٹھا اس واسطے تواڈے نال گل کرن ڈیا جی. میں یار ڈرامے بند کرو. پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو ساس ہوں نا، ساس جدو تو نے رشتہ ویکھنا نا پورے محلے چونے وہ ٹول کٹنا ہے پری لبی پری. ہاں جی تے ٹھیک 1.5 مہینے بعد چڑیل آ ایداں دی یا جاندی کر بی بی. اے دا مطلب اپنے گھروں پری سی تے تیرے گھر آ کے چڑیل بنی. روڑا تے تینوں ہے. بولو تے صحیح نا یار. تو یہ جو ہمارے رویوں کے اندر غلطیاں ہیں نا، ان غلطیوں کو درست کریں. سمجھ آئیے؟ آن والی کڑی نو چاہیے تھی بن کے رہے اور اس اماں نو چاہیے ماں بن کے رہے. انہوں چڑیل نہیں بننا چاہیے، تینوں ڈیڑھ نہیں بننا چاہیے. یہ ہمارے تلخیاں یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور ویسے بھی اپنے گھر آؤں بڑا چنگا لگتا ہے نا جدو اپنے کڑی دا ویاہ کرن نا کوئی بندے کئی آئندے تو سانو بڑے ٹکر دے جی. اسی پھر بہت نتیجے کڈی دے نے. یار لوکاں دا رویہ ویکھو کداں دا جی. بیٹی شادی کی تھی کہندا یار بہت چنگا منڈا، بہت جوائی چنگا. کی ہوئے جدوں اسی کہنے ادو فرال جاندا کڑی نو تے تنخواہ ساری بھی انہوں دیندا ہے. اوਦਾਂ بھی بس ماردا کوٹدا نہیں. وہ ستی رہے تے ستی رہے، جاگدی جاگدی. کوئی سختی سختی ہے نہیں. شکر الحمدللہ ٹھیک ہو گیا جی. جدو اپنا منڈا ویاہ کردا کہندا یہ دا تک کھاتا ہی کوئی نہ انہوں کہندا اٹھ، نہ کو کام دا کہندا تنخواہ انہوں دیندا ہی. جلے دیکھو سہریاں تے جاندا ہی. وہ میں کہ تانوں خیر تے ہیگی آ. وہ تسی کیڑیاں بلاواں کیڑیاں وہ مینوں دسو تے صحیح نا. جے تیرا جوائی تھی نال انج کرے تے کہندا بڑا ہی چنگا ہے، تے جے پوت نو نال کرے تے کہندا بڑا ہی گندا. وہ کی شے ہے؟ ہن ہو گیا نا ہن نالن کوڑیاں مار دے بھی ہن صحیح ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صرف تبصرہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. ہم نے نا شادی جب ہو جائے تو بچے اور بچی کو تھوڑا ٹائم دیا کریں. اور کوئی گل کہنی ہے تے جے اپنے زبان دے وچوں زہر کڈ کے گل کرنی، اگ کڈ کے گل کرنی ہے تے تھی پوت کہہ کے گل نہیں ہو سکتی یار. او دا کہنے میں نے شوگر ہویا، اللہ کر کے جیب نو شوگر ہو جائے. شوگر دا معنی میٹھا ہے. جیب میٹھی ہو جائے سانو اور کی چاہیے ہے. ویسے تو شوگر کسی نو بھی نہ ہوئے جڑی اصل بات ہے، لیکن سارے جسم نو شوگر ہے. زبان چ پھر کھپرے ساپ والی زہر ہی لئی پھر دئی اتھے ڈنگ مار دے. اودا شوگر دا مریا پیا. کہ خدا دا خوف کرو یار. سدنا تو تسی مینوں دوبارہ کوئی نہیں پر آج تو سن لو نا. سمجھ آؤندی پئی ہے؟ او میرا چن یہ ساڈے رویاں نو صحیح کرنا پائے گا. اودا جی شوگر بہت ہوئی ہے تے زبان وہی زہر اگلدی پئی. زبان مٹھی ہو جائے. دسو بھئی معاشرے دے اندر تلخیاں ہو سکدیاں نے؟ دسو مینوں. اے تلخیاں ساڈیاں اس واسطے ودیاں نے اسی نا اپنے گھر واسطے چاہنے ہر شے آ جائے اور دوسرے دے گھر واسطے اللہ کر کے مار ہی جاوے نہ. انج نہ کریا کرو. اور آخری بات آپ کی خدمت میں کر کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور وہ یہ ہے بچہ بچی جب ان کی شادی ہو جائے ضرور جو تربیت کی بات ہو وہ کہا کریں لیکن اچھے انداز میں. لڑائی جھگڑا مار کوٹ نو نسا دینا نہ 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 نہ. آپ پہ گئی تو ہوں آپ پہ جاوے فلاں نہ. ڈرامے کرنا بند کر بی بی. سمجھ آئی نا؟ اے جدو سارے منڈے ویاہ جاندے نے ہوں منڈے کہندے نے اسی وکھریاں ہونا ہے. توجہ ہے نا؟ تے پھر اے اماں دلیلاں دین لاپیں دی مولویاں نہیں بن کے ادھا ادھا گھنٹہ تبصرے جھاڑ دیے. کٹھے رہنا چاہیے، کٹھے رہن چ برکت ہوندی آ. پوتا ایدا نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ آپ آؤندے ہی نے دوے مہینے روڑا اینا پایا سی کہ اپنے بندے لے کے وکھری ہو گئی سی. اپنا یہ رویہ ہے تے پتراں نوں دلیلاں بیٹھی دیندی ہے. تے حاجن تو تاں بن جے تو اج کیتا ہے تاں. او بولو تے صحیح ہو. یہ صرف میں بتا رہا ہوں عورتوں کو اپنا رویہ. یہ عورتوں میں بڑی چھوٹی چھوٹی گل نو لے کے او جناب طوفان کھڑی کر دیں. الامان والفیض انہاں نو سوچنا چاہیے. رہ گئے بندے انہاں نو بھی چاہیے صرف بندے نہ بن بندے دے پتر بھی بنن. ہاں اپنے گھروں کے
کدی بھن دے کہن تے کدی ماں دے کہن تے ایویں بیگماں نوں کٹی رکھ دیو. کچھ حیا کرو یار, کچھ حیا کرو. اے پتر تیریاں تیاں ہونیاں نے, جدو انہاں جوان ہونا تے تو ویاہ کرنے نا, ادوں پھر دعاواں قاری صاحب دعا کرو کہ چنگے بندے متھے لگ جان. تو ساری ہاتھی کٹی رکھیا, تینوں سارے حاجی لب جان. بلے ہو شیرا, ہن سمجھ آئی جے. بندیاں نوں بھی چاہیے بندے دے پتر بن کے رہن, تے بڑھیاں نوں بھی چاہیے کہ اپنے حدود دے اندر رہن. میرے نبی کریم علیہ السلام گھر چ کیویں رہندے سن, سنا دواں حدیث جے جاگدے بیٹھے ہو. نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک باری حضرت اما عائشہ صدیقہ پاک نو بلایا. آخری گل ہے, اس تو بعد میری تقریر ختم ہو جائے گی. حضور نے فرمایا عائشہ کہاں ہو؟ حضور میں سین دے وچ کی پئی کرنی ہے؟ یا رسول اللہ میں پانی پی رہی ہوں. میرے آقا کریم نے فرمایا جتنا پیا ہے یہیں بس کرو, باقی میں محمد پیوں گا یہ پانی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. باقی میں محمد پانی پیوں گا. اے ذرا گل سنیا جے توجہ نال, ایک منٹ میں دے دیو, گل سن لو تاکہ تانوں فائدہ ہو جائے. اس وقت کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ لوگ اپنی زوجہ کا جھوٹا پانی نہیں پیتے تھے. آج بھی کئی ادھر میں کدی جھوٹا پانی نہیں پیتا, میں منجے تے بیٹھ کدی روٹی نہیں کھان دیتی. تے میں کہا کی تو بندہ ہے؟ ساڈی نظریں تو وڈی چوڑ ہے, تو کتھوں دا بندہ ہے؟ ہن دیکھ کئی منہ تھلے سٹ گئے, کئی تھلے سٹ گئے بھی, یہ تو سانوں بھی جاندا ہے. نہ ادا دی حرکتاں کریا کرو. کس نے کہا یہ؟ میرے نبی کی بات سن, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا جتنا پانی پیا ہے نا, توجہ ہے, بس کرو باقی میں نے پینا ہے. حضرت اما عائشہ پاک کہنے حضور یہاں تو کوئی نہیں اپنی بیوی کا جھوٹا پیتا. آپ نے فرمایا آج اس رسم کو میں محمد توڑ کے رکھ, آج ہم ختم کر دیں گے. اور اگلا جملہ بھی سننا ذرا, گلاس دینا میں ذرا آپ کو بتاؤں. نبی پاک علیہ السلام نے وہ کٹورا پکڑا نا, کٹورا, اس وقت کٹورے ہوتے تھے, تو آپ نے جو جملہ بولا, ہوں نہیں میں تمہیں کہنا بولو چاہے نہ بولو, سوچیا جے ضرور. آپ نے فرمایا عائشہ بتاؤ تم نے منہ کہاں سے لگایا تھا؟ میں محمد وہیں سے منہ لگا کے پانی پیوں. کدی اپنے گھر دے اندر اے اظہار کر, انہوں احساس کرا اپنی بیوی نو کہ تو میرے گھر دی عزت ہے, تیرا ایتھے کوئی مقام ہے, تیرا کوئی رتبہ ہے, تینوں اسی عزت دیتی ہے. میں ویکھنا تیرے نالوں لڑائی کیویں کر دی ہے, تے تیری گل کیویں نہیں مان دی, تے تیرے کم ٹائم نہ کیویں نہیں کر دی. اسی کدی اہمیت بھی تے نہیں نہ دیتی. ماڑا جا لون مرچاں ود ہو جان تے تاں کہ تیری ماں نے تے تینوں سکھایا ہی کچھ نہیں. تہاڈا تاں روی گندا, تسی تاں ہے ہی ایداں دیاں, پتہ نہیں میرے تو گل کداں پے گئیاں. بلے ہو تو شاماں دا منڈا, تو کی مینوں دس نا, تیری ماں نے تیرے کو منارہ پاکستان بنوایا, تو کی ہے, تیری اوقات کیا ہے؟ آؤندی تینوں ایتل کرسی سدھی نہیں, اوقات تیری آ ہے تے بک بک کرنا ہے. 5-4 بندے ٹھلے پہ گئے نے بھائی. اپنے رویے سیٹ کرو, اپنے رویے, اپنے آپ نو جڑا فرعون بنایا جے نا, اے فرعونیت کٹ کے اپنے آپ نو بندے بناؤ. توجہ ہے.